إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں، محترم علماء کرام اور میری ماں، بہن اور بیٹیوں، سورۃ الروم کی میں نے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ومن آیاتہ، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے ہی جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی انسانوں کا جوڑا انسانوں سے بنایا، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد پیدا کیا. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور پھر اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو ڈالا اور رحمت کو ڈالا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کہ غور و فکر کرتی ہے. میرے محترم دوستو، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے شادی کی اور نکاح کی برکتیں بیان کی ہیں. چونکہ یہ موسم، اس میں عموماً لوگ شادیاں زیادہ کرتے ہیں، تو میں یہ چاہتا تھا کہ شادی کی غرض غایت اور میاں بیوی اور حقیقی بیوی کسے کہتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اور محترم ماں اور بہنوں کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو میرے محترم دوستو، نکاح کی کئی برکتیں ہیں. ان میں سے ایک برکت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ رب العالمین نے تمہارے جوڑے بنائے. جوڑے کہتے ہیں، جوڑا کہتے ہیں جو کہ کمیت اور کیفیت میں دونوں ایک جیسے ہوں، یعنی کوانٹٹی کوالٹی دونوں کی ایک طرح کے ہوں. مثلا ہم چپل خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اگر ایک چپل 8 انچ کا اور دوسرا چپل 12 انچ کا ہو تو کوئی خریدتا ہے؟ جو ایک چپل جیسا ہے تو بالکل دوسرا چپل اسی کی طرح ہو یا دوسرا جوتا اسی کی طرح ہو تو تب اسے کہتے ہیں جوڑا، یا یہ ایک جوڑی چپل دے دو یا ایک جوڑی جوتی دے دو. تو جوڑا جو کہتے ہیں جو کہ اپنی کمیت اور کیفیت میں، اپنی کوانٹٹی اور کوالٹی میں دونوں ایک جیسے ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس جوڑے سے سکون حاصل کرو. جب انسان کو اس کا حقیقی جوڑا مل جاتا ہے تو تب اس کی زندگی سے بے چینی ختم ہو جاتی ہے، سکون اس کی روح میں پیدا ہوتا ہے، اس کے جسم میں پیدا ہوتا ہے، اور دنیا کی پریشانیاں اس کی زندگی کو
وہ پریشان نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ جوڑا ہے جو کہ اس کی پریشانی میں اور اس کی غمی میں اس کا وہ ساتھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان محبت ڈالا. میرے محترم دوستو، محبت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک محبت ہوتی ہے جو خود غرضانہ محبت جسے کہتے ہیں. ایک بدکار آدمی بھی کسی بدکار عورت سے تھوڑی دیر کے لیے محبت کرتا ہے، لیکن یہ خود غرضانہ محبت ہوتی ہے. اور اس محبت کے نتیجے میں اگر عورت حاملہ ہوتی ہے تو کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے ہی جس سے محبت کیے ہیں تو ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں، زندہ آگ میں جلا بھی دیتے ہیں، اور ان کو زندہ قبر میں بھی دفن کر دیتے ہیں، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی محبت ہوتی ہے. تو یہ محبت یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ محبت سے مراد وہ فداکارانہ محبت ہے جو کہ ایک جوڑا اپنے دوسرے جوڑے کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے وہ پیش کرتا ہے. مرد دھوپ میں کوشش کرتا ہے، دھوپ میں محنت کرتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے اور خود وہ جھوٹا موٹا کھا لیتا ہے تاکہ اس کی بیوی کو اچھا لباس مہیا ہو سکے اور اس کی بیوی پر کوئی مصیبت کا سایہ نہ پڑ سکے، اس کے آل اولاد ہر مصیبت سے ہر تکلیف سے وہ دور رہیں. تو یہ ہوتی ہے فداکارانہ محبت کہ آدمی خود دوسرے کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، خود تنگی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے جوڑے کو وہ آسانی مہیا کرتا ہے. خود وہ پریشان ہوتا ہے لیکن اپنی بیوی کو پریشان نہیں کرتا، اپنی اولاد کو پریشان نہیں کرتا. خود جاہل رہ جاتا ہے لیکن اپنی آل اولاد کو وہ پڑھاتا ہے، اور خود بھوک برداشت کرتا ہے لیکن اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو وہ پیٹ بھر کھلاتا ہے. یہ ہے فداکارانہ محبت، فداکارانہ محبت. اور وہ رحمہ، اور اللہ رب العالمین نے اس نکاح کی برکت سے تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں محبت پیدا کیا. اور رحمت، رحمت سے مراد کیا ہے؟ رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحیمیت، رحمانیت. یعنی اگر جوڑے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بیوی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو شوہر اسے معاف کر دیتا ہے، یا شوہر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بیوی اسے معاف کر دیتی ہے. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت جوانی میں ہوتی ہے اور رحمت بڑھاپے میں ہوتی ہے. عموماً میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا ان کی آخری عمر بھی کہ اگر ان کے پوتے میرے بچے جب ان سے یہ کہتے کہ دادا جان آپ کھانا کھا لیں، وہ پوچھتے تھے کہ بیٹے تیری دادی ماں نے کھایا ہے کہ نہیں. یہ محبت، یہ رحمت ہے جو کہ اللہ رب العالمین نکاح کی برکت سے لوگوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کہ غور و فکر کرتی ہے. تو میرے محترم دوستو، اگر انسان کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو شادی کے بعد اسے اس کا حقیقی جوڑا مل جاتا ہے تو پھر ان کی زندگی میں سکون بھی آتا ہے، محبت بھی پیدا ہوتی ہے، رحمت کا سورج بھی ان کی زندگیوں پر چمکتا ہے، اور پھر اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی میاں بیوی رہتے ہیں اور جنت میں بھی انشاءاللہ میاں بیوی وہ بنے رہتے ہیں. اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے بیوی کے لیے 3 الفاظ، اللہ رب العالمین نے 3 لفظ استعمال کیے. ایک تو زوجہ یعنی جوڑا، اور دوسرا امرا عورت، اور تیسری صاحبہ یعنی ساتھی. یہ 3 لفظ اللہ رب العالمین نے عورت کے لیے، بیوی کے لیے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ زوجہ کہتے ہیں یعنی ایسی عورت کو جو کہ اخلاق میں، کردار میں اور رفتار میں، گفتار میں
اور زندگی کے سلیقے میں اور زندگی کے ہر معاملے میں وہ اپنے شوہر کے مطابق، اس کے خیالات اپنے شوہر سے ملتے ہوں، شوہر کے خیالات بیوی سے ملتے ہوں، اس کے اخلاق شوہر سے ملتے ہوں، شوہر کے اخلاق بیوی سے ملتے ہوں، اور دونوں کی فکر ایک ہو، دونوں کا عقیدہ ایک ہو، دونوں کا مسلک ایک ہو، دونوں کی سوچ ایک ہو، دونوں کا نظریہ ایک ہو، دونوں کا حرکت ایک ہو، اور دونوں کا عمل ایک ہو۔ میرے محترم دوستو، جب ایسی عورت کسی بندے کو اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں تو پھر اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں آتی ہیں، اور وہ اس کی بیوی اس کے لیے نہ صرف ایک ساتھی بنتی ہے بلکہ وہ ایک مددگار، اور زندگی کے ہر معاملے میں وہ ایک سپاہی بن کر وہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین، شفیع المذنبین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ بیویاں عطا فرمائی جو کہ اس دنیا کے سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ نیکوکار، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، اور اخلاق کے معاملے میں جن کے اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق تھے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو آپ علیہ السلام کو بیوی عطا فرمائی، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اس کائنات کے اندر آپ کے اوپر ایمان لانے والی، میرے محترم دوست، بغیر کسی استثناء کے، وہ صرف اور صرف حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے جس نے آپ علیہ السلام پر ایمان لیا ہے وہ سیدہ خدیجہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کی سنہری کرنیں سب سے پہلے بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر پڑتی ہیں، اسی طرح جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اس کی سنہری کرنیں سب سے پہلے ان لوگوں پر پڑی جو کہ ایمان کے حمالیہ تھے، اور ان میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی وحی کا معاملہ پیش آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو سینے سے لگا کر وہ زور سے دباتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے پہلے الفاظ اور پہلی 5 آیتیں وہ پڑھ کر تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رات کے وقت جو یہ واقعہ پیش آیا تھا، جو لوگ مکہ مکرمہ دیکھے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ غار حرا کا پہاڑ جو ہے تقریباً 1500 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ تو اس اندھیری رات کے ہولناک تاریکی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے آئے، اور جس وقت آپ گھر میں داخل ہوئے کانا یرجف فؤادہ، تو آپ علیہ السلام کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شوہر پریشان ہے، پوچھتی ہیں کہ میرے سردار، میرے تاجدار، آپ کو ہوا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لقد خشیت علی نفسی، اللہ کی قسم میرے ساتھ ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، میری جان چلی جائے گی۔ میرے محترم دوستو، جوڑا ایسا ہوتا ہے، جوڑا ایسا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یذیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتکسب المعدومہ وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کی قسم کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ برباد نہیں کر سکتا۔ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، تحمل الکلا، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدومہ، اپنی کمائی غریبوں پر لوٹاتے ہیں، تقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تصدق الحدیث، سچی بات کہتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس جیسے شخص کو کبھی ضائع و برباد نہیں کر سکتا۔ اس وقت حق و باطل کا کوئی معیار نہیں تھا، لیکن قربان جائیو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذات گرامی پر انہوں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار اور انسانیت کو انہوں نے معیار بنایا اور کہا کہ جو انسان ان اعلیٰ اوصاف سے متصف ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع برباد نہیں کر سکتا۔ میرے محترم دوستو، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، یہ نہیں کہ وہ کوئی فقیر خاندان کے تھے، بلکہ مکے کی سب سے بڑی بزنس مین تھی، مکے کی سب سے بڑی ملینر خاتون تھی، اور ایسی خاتون تھی کہ بڑے بڑے جو تاجر تھے، بزنس مین تھے، ان سے پیسہ لیتے تھے اور ان کے پیسے سے وہ تجارت کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، ایک وقت ایسے بھی آیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر کو چھوڑ دیا، بار کو چھوڑ دیا، شیب ابی طالب میں، بارش میں، دھوپ میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور سخت ٹھنڈی کے زمانے میں 3 سال تک انہوں نے آسمان کے سائے، آسمان تلے اور بغیر کسی چھت کے جنگل و بیابان میں اپنے شوہر نامدار کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی، اور عالم یہ تھا کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا، درخت کی پتیاں کھا کھا کر انہوں نے گزاری اور درخت کی چھالیں انہوں نے کھا کھا کر گزارا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چٹان کی طرح وہ آپ علیہ السلام کی پشت پر کھڑی رہی، یہاں تک کہ جان بھی دی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کے لیے، اور وہی شیب ابی طالب میں بے سر و سامانی کے عالم میں گھر بار سے دور اور آسمان کے چھت کے نیچے انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے کرتے اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سال صرف ایک دن نہیں بلکہ آپ علیہ السلام نے اسے عام الحزن قرار دیا، یعنی غم و اندوہ کا سال۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس اللہ کی بندی نے کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائی۔ آپ علیہ السلام نظر نہیں آتے تو گھر سے نکل پڑتی کہ پتہ نہیں میرے شوہر نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، کہاں کوئی دشمن تکلیف تو نہیں دے رہا ہے، کوئی ستاتا تو نہیں ہے، اور اس بڑھاپے کے عالم میں جبکہ آپ کی عمر 65 سال کے قریب تھی، تو ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غار حرا میں رہتے تو وہ کھانا پانی لے کر اس اونچے بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتی۔ میرے محترم دوستو، میں سچ کہتا ہوں، میں نے کئی مرتبہ ہمت کیا تھا کہ حرا کے پہاڑ پر چڑھوں، لیکن ہمت نہیں ہو سکی، لیکن قربان جائیو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پانی لے کر وہ اپنے بڑھاپے کے باوجود اس اونچے پہاڑ کے بلند ترین چوٹی پر پہنچتی۔ ادھر حضرت خدیجہ آتی اور ادھر سے آسمان سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نازل ہوتے اور کہتے ہذہ خدیجہ تاتی ومعها اناء فيه طعام وشراب فاذا جاءت اليك فسلم عليها من ربها ثم سلم عليها مني ثم ابشرها ببيت لؤلؤة لا سقف فيه ولا نصب۔ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دور سے دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی، جس وقت وہ آپ کی خدمت میں آئیں تو اللہ تعالیٰ کا سلام ان کی خدمت میں پیش کریں۔ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، عرش والے اللہ کا۔ ثم سلم علیہ منی، اور پھر ان کی خدمت اقدس میں میرا سلام بھی پیش کرے۔ ثم ابشرها بربها ببیت لؤلؤة لا سقف فیہ ولا نصب، اور پھر آپ ان کو ان کے رب کے طرف سے ایک ایسے
محل کی خوشخبری دیں جو کہ ایک موتی کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے تیار کیا ہے. اس میں نہ تو کوئی پریشانی ہوگی، نہ تو کوئی غم و اندو ہوگا، نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی، اور نہ ہی کوئی شور و شرابہ ہوگا. اس آپ کی بیوی نے اس دنیا میں آپ کے لیے بڑے رنج سہے ہیں، بڑے غم دیکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو محل بنایا ہے اس میں کوئی رنج و غم نہیں ہوگا. میرے محترم دوستو، اسے کہتے ہیں جوڑا، اسے کہتے ہیں جوڑا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت خدیجہ کا ذکر چھڑ گیا. آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ما سوا کو مٹاتی چلی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کرنے لگے کہ میری بیوی ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی تھی. حضرت عائشہ چڑھ گئی، کہنے لگی ما اکثر ما تذکرہا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کو آپ کیوں بار بار یاد کرتے رہتے ہیں؟ وقد ابدلک اللہ منہا بخیر، اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ خوبصورت، ان سے زیادہ حسین، ان سے زیادہ جوان بیویاں آپ کو عطا کی ہیں. تو پھر ان سب کے رہتے ہوئے آپ اس بڑھیا کا کیوں بار بار تذکرہ کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ما ابدلنی اللہ منہا بخیر، اللہ تعالیٰ نے اس بیوی سے اچھی بیوی مجھے عطا نہیں کی. آمنت بی حین کفر بی الناس، کہ جس وقت سارے لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو مجھ پر ایمان لانے والی وہ میری بیوی تھی. وصدقتنی حین کذبنی الناس، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا سب سے پہلے میری تصدیق کرنے والی وہ میری بیوی تھی. وَنَصَرَتْ عَلَيَّ مِنْ أَمْوَالِهَا حِينَمَا حَرَمَنِي مِنْهُ النَّاسِ، اور اس نے اپنے مال و دولت کے سارے خزانے مجھ پر قربان کر دیے جبکہ لوگوں نے مجھے مال سے محروم کر دیا تھا. اور وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ مِنْهَا أَوْلَادًا، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت بھی جو دی مجھے خدیجہ سے دی. میرے محترم دوستو، اسے کہتے ہیں جوڑا. اور جوڑا میاں بیوی کے، بیوی کے جو خیالات ہیں شوہر کے خیالات کے مطابق ہوں، اور شوہر کے جو اخلاق و کردار ہیں تو وہ بیوی کے اخلاق سے ملتے ہوں، اور دونوں دیکھنے میں تو دو جسم ہوں لیکن ان کی روح ایک ہو، اور ان کا عالم یہ ہو کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقت نہ گوید باد ازی، من دیگرم تو دیگری، کہ تو میں ہو جا میں تو ہو جاتا ہوں، تو جسم ہو جا میں جان ہو جاتا ہوں، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ میں الگ ہوں تو الگ ہے. تو میرے محترم دوستو، بیوی کہتے ہیں جوڑے، زوجہ کہتے ہیں جوڑے کو، یعنی ایسی بیوی جس کے صحیح منہج، صحیح دین، صحیح عقیدے میں اپنے شوہر کی وہ معاون ہو، شوہر کے خیالات اس کے خیالات دونوں مطابقت رکھتے ہوں، اور وہ دین، اسلام اور صحیح منہج، صحیح عقیدے پر دونوں ایک ساتھ وہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے قربانیاں دینے والے ہوں، تو اسے کہتے ہیں حقیقی معنوں میں بیوی. تو اللہ رب العالمین نے بیوی کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے زوجہ. اور جو اس طرح کی بیوی ہوتی ہے جسے جوڑا کہا جاتا ہے، تو میرے محترم دوستو، یہ دنیا میں بھی بیوی رہتی ہے، اور قیامت کے دن میدان محشر میں بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے کہیں گے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، کہ لوگو تم اور تمہاری بیویاں خوشی بخوشی جنت میں چلے جائیں. تو جو اس دنیا میں زوج اور زوجہ بنے رہتے ہیں، میاں بیوی حقیقی معنوں میں بنے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اس دنیا میں بھی وہ میاں بیوی رہیں گے، اور جنت میں بھی ان کا جوڑا ساتھ ہی رہے گا. اور ایک لفظ اللہ رب العالمین نے جو عورت کے لیے، جو بیوی کے لیے استعمال کیا ہے وہ ہے امرا، یعنی عورت. یعنی ایسی امرا، عورت ایسی بیوی کو کہتے ہیں جو کہ صحیح دین، صحیح عقیدہ اور اخلاق میں اپنے شوہر کے خلاف، یعنی
شوہر صحیح دین کو ماننے والا ہے، صحیح عقیدہ ماننے والا ہے اور اس کے اخلاق اچھے ہیں، لیکن عورت بد کردار ہے، اس کا عقیدہ فاسد ہے اور وہ دین کے معاملے میں اپنے شوہر کے مخالف ہے۔ اگر شوہر موحد ہے تو بیوی مشرکہ ہے، اور وہ دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں اپنے شوہر سے لڑتی پھرتی ہے۔ اور ایسی عورت کو اللہ رب العالمین نے زوجہ نہیں کہا، بیوی نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا امرأہ، عورت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے حضرت نوح کی عورت کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کی ماتحت تھی، فخانتاہما، لیکن انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ خیانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ بد کردار تھی یا بری تھی، یہ نہیں، بلکہ صحیح دین میں، صحیح منہج میں اور صحیح اخلاق میں اور اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین پر انہوں نے اپنے شوہروں کا ساتھ نہیں دیا۔ اس معاملے میں انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، انہوں نے اپنے شوہروں کے اخلاق کی مخالفت کی، اپنے شوہروں کے دین کی مخالفت کی اور اپنے شوہروں کی تعلیمات کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خائنہ قرار دیا۔ فخانتاہما، انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، اور فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، جب اللہ کا عذاب ان پر آن گرا تو یہ ہمارے دو نیک بندے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام ان دونوں کو بچا نہیں سکے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان سے کہا گیا جہاں دوسرے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ تو میرے محترم دوستو، جو امرأہ ہے، ایسی عورت جو کہ مرد تو صحیح دین پر ہے، صحیح عقیدے پر ہے، لیکن شوہر اس کے اخلاق، جو بیوی ہے اس کے اخلاق فاسدانہ، یا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ امرأہ ایسی عورت کو بھی کہا جاتا ہے جو کہ جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کا مسلک صحیح ہے، جس کا منہج صحیح ہے، جو توحید پرست ہے، دین و ایمان پر قائم ہے، لیکن شوہر شرابی ہے، شوہر کبابی ہے، شوہر وہ مشرکانہ عقائد کا مالک ہے، یا شوہر وہ وقت کا فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، یا وہ توحید والوں کا وہ دشمن ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت فرعون کی بیوی کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا اور فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ رب العالمین مثال بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی عورت حضرت آسیہ علیہ السلام، بڑی نیک، بڑی متقی، بڑی پرہیزگار، اللہ والی، ایک نبی کو انہوں نے پالا پوسا پرورش کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر ایمان لے آئی، جبکہ ان کا جو شوہر تھا وہ اس دنیا کا سب سے خبیث انسان تھا اور اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا وہ نعرہ لگاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کوئی چیز گر گئی تو بسم اللہ کہہ کر اٹھا لیا، تو پوچھا کہ یہ اللہ کون ہے؟ کہا میرا اور تیرا رب۔ کہا تو مجھے رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں مانتی۔ کہا مجھے نہیں مانتی؟ میری بیوی ہو؟ کہا کہ نہیں مانتی۔ کہا کہ اس کے ہاتھ پیر باندھو، اس کے جسم میں کیلیں اس نے ٹھکوایا، ان کی آنکھوں میں، ان کے جسم میں، ان کے پیروں میں اور ان کے جسموں میں اس نے کیلیں ٹھکوائیں۔ تو جس وقت وہ درد کی شدت سے کرا رہی تھی، اللہ رب العالمین نے جنت کے سارے پردے اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا
اور ان کا وہ مقام جو کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت میں ان کے لیے تیار کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ محل ان کو دکھا دیا۔ تو جس وقت وہ محل کو وہ دیکھنے لگی تو مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ تو یہ فرعون یہ کہہ رہا تھا دیکھو میرے عذاب نے اسے پاگل کر دیا، اور یہ پاگلوں کی طرح وہ ہنس رہی ہے، جبکہ ان کی زبان پر اپنے نزاع کے عالم میں اپنے موت کے وقت یہ دعا تھی۔ وہ کہہ رہی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ تو اپنے عرش کے داہنے جانب میرے لیے ایک ایسا محل بنا کہ جب بھی میں نظر اٹھا کر دیکھوں تو تیری ذات جلوہ صفات میرے آنکھوں کے سامنے ہو، میں جنت میں ہمیشہ تجھی کو ہی دیکھتے رہوں۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، یا اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے، اس کے کاموں سے، اس کی حرکتوں سے تو مجھے نجات عطا فرما۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم قوم سے تو مجھے نجات عطا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں زوجۃ فرعون نہیں کہا، امرأۃ فرعون، فرعون کی عورت۔ میرے محترم دوستو، یا ایسا بھی ہوتا کہ شوہر بھی غلط، بیوی بھی غلط، اور دونوں ٹھیٹ غلط، اور غلطی پر، گناہ پر ایک دوسرے پر مدد کرنے والے، اور دین کی مخالفت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، جیسا کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بیوی تھی، ابو لہب کی بیوی تھی۔ اللہ رب العالمین نے حتیٰ کہ ابو جہل کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے وہ شدید الفاظ استعمال نہیں کیے جو کہ اس بدبخت کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، کہ ابو لہب کہ دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، وہ خود بھی برباد ہو گیا، اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کچھ کام نہیں آیا، وہ شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کی عورت جو کہ لکڑیاں ڈھونے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں بھی کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوئی۔ اور یہ عورت جہاں یہ اس کا شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، وہ آپ علیہ السلام پر ڈھیلے پھینکتا تھا، پتھر مارتا تھا، آپ علیہ السلام کو زخمی کرتا تھا، تو یہ بدبخت عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی دشمنی کرتی کہ کانٹے لے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈالتی، تاکہ آپ علیہ السلام جس وقت چلے پھریں تو آپ کے پیر زخمی ہو جائیں، گندگی اٹھا کر آپ علیہ السلام کے گھر کے سامنے ڈالتی، اور اس طرح کی حرکتیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گندگی کو صاف کرتے اور کہتے کہ اے آل عبد المطلب، یہ رشتہ داری کا یہی صلہ تم دے رہے ہو مجھے، رشتہ داری کا یہی صلہ دے رہا۔ تو میرے محترم دوستو، اگر میاں بیوی دونوں اگر غلط ہیں تو ایسی بیوی بھی بیوی نہیں ہوتی، بلکہ وہ عورت ہوتی ہے، امرأہ۔ اور اللہ رب العالمین نے لفظ امرأہ اس کے لیے بھی استعمال کیا ہے کہ میاں بیوی دونوں نیک ہیں، لیکن عورت کے اندر کوئی کمی ہے، مثلا عورت بانجھ ہے، تو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے وہ لفظ کا استعمال کیا ہے، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا وامرأتی آخر، یا اللہ میری جو عورت ہے وہ بانجھ ہے۔ تو چونکہ عورت مکمل ہوتی ہے اسی وقت جب کہ اللہ رب العالمین اس کی گود کو ہری کر دیتا ہے، لیکن اگر یہ ہری نہ ہو تو پھر اس میں کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس لفظ کو پیغمبر کی بیوی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے لیے۔ اور جس وقت اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، کہ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، کہ ہم نے حضرت زکریا کے لیے یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو ہم نے ان کے لیے ٹھیک کر دیا، یعنی اس قابل بنایا کہ وہ اولاد پیدا کر سکے۔ تو میرے محترم دوستو،
اور اسی طرح یہ ایک لفظ جو اللہ رب العالمین نے عورت کے لیے استعمال کیا ہے، بیوی کے لیے استعمال کیا ہے، وہ ہے صاحبہ۔ صاحبہ یعنی ساتھی۔ صاحبہ کہتے ہیں ایسی عورت کو جس کے کسی زمانے میں اس کے جسمانی تعلقات اس مرد سے رہے ہوں لیکن فی الحال نہ رہے ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن کے انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا اور اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زوجہ نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ میدان محشر میں کسی اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم نہیں رہ سکتے، بلکہ دنیا میں رہے تھے تو جس سے کسی زمانے میں تعلقات رہے ہوں تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے لفظ صاحبہ کا استعمال کیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، کہ مجرم شخص قیامت کے دن ایک تمنا کرے گا کہ چاہے اپنے بچے ہوں یا اپنی بیوی ہو یا اپنے بھائی ہوں یا اپنے خاندان و کنبے کو وہ اللہ کے حوالے کر کے، جہنم کے حوالے کر کے خود اس کے عذاب سے بچ جائے۔ تو یہاں پر بھی لفظ صاحبہ استعمال کیا گیا، یا صاحبہ اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس سے کسی زمانے میں اس کے تعلقاتی نہ ہوں، کبھی تعلقاتی نہ ہوں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو اپنے لیے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحب، کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کہاں سے ہو سکتی جبکہ کبھی کسی زمانے میں بھی اس کی کوئی بیوی نہیں تھی، عورت نہیں تھی، یعنی اس کے کسی سے کوئی تعلقات ہی نہیں تھے۔ میرے محترم دوستو، اور ایک یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ اللہ رب العالمین کی شان بہت ہی بلند ہے۔ اللہ رب العالمین نے کبھی کسی بھی عورت کو یا کبھی کسی کو اپنی شریک حیات نہیں بنایا، اپنے صاحبہ نہیں بنایا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد قرار دیا۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ ایک اور لفظ ملتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 پیغمبروں کی بیویوں کے لیے استعمال کیا، اور یہ جو لفظ ہے تمام الفاظ میں سب سے زیادہ اونچا لفظ ہے، وہ ہے اہل البیت، اہل بیت۔ اللہ رب العالمین نے یہ لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں کے لیے اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اس دنیا میں استعمال کیا ہے، اور ان کے علاوہ اور کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ اہل بیت استعمال نہیں کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، تو ان کو پہلے اولاد نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، تو جب انہوں نے فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا فضحکت، تو وہ ہنس پڑی، فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو ایک فرزند حضرت اسحاق کی خوشخبری دی اور پھر پوتے کی بھی خوشخبری دے دی کہ آپ کو ایک پوتا بھی ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ عالد وانا عجوز وہذا بالی شیخہ، کیا مجھ سے ولادت ہو سکتی ہے جبکہ میں انتہائی بڑھیا ہو چکی ہوں اور یہ میرے جو شوہر ہے وہ بھی بہت زیادہ بوڑھے اور کھوسٹ ہو چکے ہیں، کیا ہم دونوں سے ولادت ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم میں بھی کوئی تعجب ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہ اے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تم اہل بیت پر، اے اہل بیت ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں پر نازل ہوں، تو وہ تو اللہ رب العالمین بڑا قابل تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ بزرگی والا ہے اور قابل تعریف ہے، اگر وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ تو لفظ اہل بیت اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
بیویوں کے لیے اور اسی طرح میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ اے اہل بیت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی اور نجاستوں کو پاک کر دے اور تم کو اچھی طرح اللہ رب العالمین پاکیزہ بنا دے. تو یہ جو دو لفظ ہیں اہل بیت یہ بیویوں کے تعلق سے سب سے اعلیٰ الفاظ ہیں جو کہ اللہ رب العالمین نے صرف دو پیغمبروں کی بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. تو میرے محترم دوستو یہ آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہماری بیویاں ہماری جوڑا ہیں یا نہیں، اور جو مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں وہ خود بھی غور کر سکتی ہیں، فیصلہ کر سکتی ہیں کہ وہ جن کے ساتھ بسر کر رہی ہیں تو کیا یہ جوڑا بن کر زندگی بسر کر رہی ہیں یا عورت بن کر رہی ہیں یا صاحبہ یعنی ساتھی بن کر رہی ہیں. تو اگر جوڑا بن کر رہی ہیں الحمدللہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی اس جوڑے کو سلامت رکھے گا اور جنت میں بھی اس جوڑے کو سلامت رکھے گا. نہیں اگر ہمارے اخلاق کردار صحیح دین صحیح مسلک صحیح مذہب اور صحیح اخلاق پر نہیں ہیں تو ہمارے لیے چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں تو اپنے اخلاق کو درست کر لیں اور اپنے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے جوڑا بنے اور شوہر کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے وہ بھی جوڑا بننے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بیوی اور بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنائے. اللہ رب العالمین انہیں نیک بنائے. اللہ تعالی ہماری بیویوں کو ہمارے لیے اس دنیا و آخرت میں اللہ تعالی جوڑا بنائے. اللہ رب العالمین جن کے بھی گھروں کے اندر نفاق شقاق ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور بیویوں کو نیک بنائے، ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنائے. جن کی بھی اولاد بگڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے اور اس دنیا و آخرت میں اللہ رب العالمین ان کے لیے صاحب کردار بنائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان عمل صالح کی توفیق دے. جس وقت موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کی موت عطا کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.